اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، تحقیق المسائل کے حوالہ سے آج ہمارا چوتھا عنوان ہے اور وہ ہے آخرت کی ضرورت و اہمیت۔ سب سے پہلے ہم نے وجود باری تعالیٰ کے حوالہ سے گفتگو کی اور اس کے بعد اسی کے ضمن میں ایک سوال کے جواب کی طرف ہم آئے اور پھر رسالت کی ضرورت و اہمیت بھی ذکر کی جا چکی۔ تو اب عقیدہ آخرت کے حوالہ سے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ اگر ہم مذہبی نقطہ نظر سے ہٹ کے صرف عقلی استدلال کو بھی مد نظر رکھیں تو بھی ہماری عقل بھی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آخرت انتہائی ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ اس حوالے سے پہلے تو ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ کیا اس زندگی کے بعد دوبارہ زندگی کا امکان موجود ہے یا نہیں ہے، اور یہ عقلی استدلال کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد کیا اس کائنات کا خاتمہ سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ کائنات کبھی ختم بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے اوپر سائنسی لحاظ سے ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس چیز کی طرف آئیں گے کہ جب دوسری حیات جو ہے اس کا امکان بھی ہے اور یہ کائنات جو ہے اس کے ختم ہونے کا بھی سائنسی شواہد بھی موجود ہیں، تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے بعد ایک اور حیات بھی ہونی چاہیے۔ تو اس کے اوپر ہم آخر پہ بات کریں گے کہ وہ بھی عقلی استدلال کے حوالہ سے کہ آخرت انتہائی ضروری ہے، صرف ممکن ہی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ تو ابتدا ہم ممکن سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے سامنے اگر ایک میت پڑی ہے، اب اس کے اوپر ہم نظر کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کسی قسم کی کوئی حرکت، کوئی سانس کا چلنا، کوئی نبض کا چلنا، کوئی دل کی دھڑکن، کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جبکہ اگر اسی میت کے ہم ماضی کی طرف نظر کریں کہ جب یہ ایک زندہ شخصیت تھی تو یہ چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، بولتا تھا، دیکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن اب جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں، کیا اب اس کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں؟ اس کے وجود سے آنکھیں تو موجود ہیں، لیکن پہلے یہ آنکھیں دیکھتی تھی، اب نہیں دیکھتی ہیں۔ بولنے کے لیے زبان چاہیے ہوتی ہے، کیا وہ اس کے وجود سے کٹ گئی ہے؟ نہیں، زبان تو بھی موجود ہے، لیکن پہلے وہ زبان بولتی تھی، اب نہیں بولتی ہے۔ ہوں سنن دا بھی گل کر دی ہے، کئی کہتے سنتے بھی دے، پتہ نہیں ہے کتوں آ جاتے ہیں سنن والے۔ اللہ، تو جس طرح آنکھیں موجود ہیں لیکن وہ دیکھتی نہیں ہیں، زبان موجود ہے، بولتی نہیں ہے، ہاتھ موجود ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، پاؤں موجود ہیں، چلتے نہیں ہیں، دل موجود ہے، دھڑکتا نہیں ہے، رگیں موجود ہیں، ان میں خون کی گردش نہیں ہوتی ہے، تو پتہ نہیں کان کتوں سنن لگ پہ، تو کان بھی نہیں سنتے ہیں۔ کان موجود ہیں بظاہر لیکن نہیں سنتے۔ یہ بالکل خلاف عقل کا بات ہے کہ جی میں سنتا ضرور ہے، جی پتہ نہیں کیسے سن لیتا ہے۔ بہرحال اس کے ماضی میں اور اس کے حال میں ایک فرق ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہلے یہ سارے اعضاء کام کر رہے تھے، اب کچھ بھی کام نہیں کر رہے۔ کان کا تو چلو رولا ڈال دیا لوگوں نے، لیکن باقی چیزوں میں تو باقی بھی متفق ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ دیکھ رہے ہیں،
न चल रहे हैं, न फिर रहे हैं, न खा रहा है, न पी रहा है, न जायका चख रहा है, न बोल रहा है। सुनने में सुनते हैं, सुनने में जड़ लड़ रहा है। जो तू भरेगा ना फिर देखेंगे सुनना पे करी थोड़ा जा इशारा कर छड़ी अज करके कि मैं तो सुनना पे हुआ। अल्लाह अकबर। तो माजी में ये सब कुछ कर रहा था, अब कुछ भी नहीं कर रहा। ये फर्क हुआ तो क्यों हुआ? अब कोई भी बाशऊर आदमी जब उससे हम ये सवाल पूछते हैं तो वो यही जवाब देगा कि इसके अंदर पहले रूह मौजूद थी, जान मौजूद थी, अब इसकी रूह निकल चुकी है, जान निकल चुकी है। रूह मौजूद होने के साथ ये सब कुछ कर रहा था, अब रूह निकल गई है तो ये कुछ नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर। ये जिस तरह एक मशीनरी है ना, और वो बिजली पर अगर चलने वाली है तो जब तक बिजली मौजूद है तो वो चल रही होगी, लेकिन वो बिजली नहीं है ना तो मशीनरी का बाकी सारा वजूद तो ढांचा तो उसका उसी तरह मौजूद है, लेकिन वो चलती नहीं है। तो इसी तरह रूह जो है ये इंसानी जिस्म के लिए करंट है, तो जब ये ख़त्म हो गई तो ये कुछ भी नहीं करती है, इंसानी जिस्म कुछ भी नहीं कर रहा। अब रूह इस जिस्म में थी और वो निकली है, तो एक चीज़ जिसका हमारे जिस्म के साथ एक ताल्लुक़ रहा है, एक तवील अरसा रहा है, कई साल ताल्लुक़ रहा है, वो अगर हमारे जिस्म से जुदा हुई है तो क्या वो जिस्म में वापस नहीं आ सकती? क्या इसका कोई इम्कान नहीं है? जाहिर बात है कि जो चीज़ अगर जुदा हो सकती है तो वो वापस भी आ सकती है। अगर ये हम कहें कि नहीं जी वापस नहीं आ सकती, भाई कौन सी चीज़ माननी है? तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जान को निकालने पे कादिर हैं, वही जिस्म के अंदर दोबारा जान डालने पे भी तो कादिर है। तो इसलिए ये कहना कि दोबारा हयात मुमकिन ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मामला तो सिर्फ इतना ही हुआ है ना कि रूह निकली है, तो रूह वापस भी तो आ सकती है। अगर वो एक जिस्म से निकली है तो वापस भी आ सकती है। और पहले भी तो एक जिस्म के साथ इसका ताल्लुक नहीं था किसी ज़माने में। एक वक़्त था कुन तुम अमवाता, तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, फिर तुमको ज़िंदा किया। तो पहले भी तो रूह का जिस्म से ताल्लुक नहीं था तो बना था ना। तो अब भी अगर दोबारा निकला है तो क्या दोबारा नहीं बन सकता है? जब पहले नहीं था बन गया, बन के फिर ख़त्म भी हो गया। जिस गोया कि निकलना भी, बनना भी साबित है, ख़त्म होना भी साबित है, तो फिर दोबारा बनने से भी कोई चीज़ माने नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो इसलिए अकल जो है वो यही कहती है कि ये जिस्म जो है इसके साथ रूह का दोबारा ताल्लुक भी कायम हो सकता है। ये कोई खिलाफ अकल चीज़ नहीं है, ये एक मुमकिन चीज़ है। अब दूसरी बात ये कि जिस्म जो है वो चूरा चूरा हो जाएगा, हड्डियाँ भी जो है बिखर जाएंगी। तो जिस हस्ती ने, हम शुरू में वजूद बारी ताला के ऊपर तो बात कर चुके हैं, हम ये तो साबित कर चुके कि हमारा खालिक अल्लाह है। तो जिस हस्ती ने बिल्कुल अदम से वजूद में हमें ले आया है, तो क्या वो बिखरी हुई हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकता? क्या वो जिस्म के रेशों को इकट्ठा नहीं कर सकता? पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं था और कुछ ना से उसने सब कुछ बना दिया। अदम से वजूद में लाने पे जो कादिर है, एक होती है तख्लीक और एक होती है तरकीब। तख्लीक ये है कि अदम से वजूद में लाया जाए, और तरकीब ये है कि चीज़ें मौजूद तो हैं लेकिन उनको एक मखसूस तरतीब से जोड़ दिया जाए। और ये तरकीब आसान होती है, तख्लीक मुश्किल होती है। तरकीब तो किसी हद तक इंसानी वुसअत के मुताबिक असबाब के तहत अल्लाह ने इंसानों के इख्तियार में भी रखी है। बड़ी सारी चीज़ें नहीं हम बनाते हैं, हम कई मशीनें बना लेते हैं, कई चीज़ें बना लेते हैं, वो तरकीब होती है। वो मादा तो अल्लाह ने दिया हुआ है, उस मादा को हम ढालते हैं, उसको मोड़ते हैं, उसको एक नई तरतीब से लगा देते हैं, वो एक मशीनरी तैयार हो जाती है। और दौर हाज़िर में जो है वो रोबोट वगैरह भी तैयार हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो तरकीब जो है ये तो किसी हद तक इंसानी बस में भी है, तो तरकीब आसान है, लेकिन तख्लीक इंसानी बस में नहीं है। एक ज़र्रे की भी अदम से वजूद में लाना वो इंसानी बस में नहीं है। एक ज़र्रा भी अदम से वजूद में नहीं ला सकता इंसान। तो जो अल्लाह अदम से वजूद में ला सकता है, तो वो जाहिर बात है तख्लीक करने पर जो कादिर है वो तरकीब पर भी कादिर है।
جبکہ ترکیب پر تو اس نے اپنی مخلوق کو بھی کسی حد تک قادر کیا ہوا ہے. جو ہمارے اندر ترکیب کی صلاحیتیں پیدا کر سکنے والا ہے تو کیا وہ خود سب سے بڑا ترکیب کی صلاحیت رکھنے والا نہیں ہے؟ تو جسم جتنا بھی منتشر ہو جائے، ایک ایک ہمارے جسم کا ریزہ ریزہ جدا ہو کے کائنات کے مختلف حصوں کے اندر بھی بکھر جائے نا، وہ میرا اللہ پھر بھی قادر ہے اس کو جوڑنے پر. اللہ اللہ. ایک چھوٹا سا جرثومہ جو ہمیں نظر تک بھی نہیں آتا، جس کو ہم خوردبین سے دیکھتے ہیں، تو اس جرثومے کے اندر جو اتنے انتظامات پیدا کر دینے والا اللہ ہے، تو وہ ہمارے جسم کے وہ جرثومے جتنے بھی حصے بکھرے ہوئے ہوں نا، تو ان کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے. وہ قادر مطلق ہے، اس کے اختیار میں، اور اس کو تو کچھ بھی کرنے کے لیے صرف کن کہنا ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال پہلی چیز یہ کہ دوبارہ حیات بہر حال ایک ممکن چیز ہے. جسم بکھرا بھی ہو تو اس کا جوڑنا بھی ممکن ہے، اور روح جو جسم سے جدا ہوئی ہے اس کا روح سے جسم سے تعلق بننا بھی ممکن چیز ہے. تو اس لیے اخروی حیات جو ہے اس کا امکان وہ عقل کے مطابق ہے، عقل سے بالا تر چیز نہیں ہے. اچھا جی، اب دوسرے پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں کہ سائنس بھی اس دنیا کے خاتمے کو تسلیم کرتی ہے. اور اگر میں یوں کہوں کہ ایک دوسری دنیا کے امکان کو بھی تسلیم کرتی ہے تو تب بھی غلط نہیں ہے. وہ میں ابھی انشاءاللہ واضح کرتا ہوں کہ صرف اس دنیا کے خاتمے کو ہی تسلیم نہیں کرتی سائنس، بلکہ دوسری دنیا کے امکان کو بھی تسلیم کرتی ہے، ایک آخرت کے تصور کو بھی تسلیم کرتی ہے. اللہ اللہ. کائنات کے اختتام کے حوالہ سے مختلف سائنسی نظریات مختلف ادوار میں وہ معروف ہوئے، جن میں سب سے پہلے میں جس نظریہ پر بات کرنا چاہوں گا اس کو ہیٹ ڈیتھ کا نام دیا جاتا ہے. اردو میں ہم اس کو حرارتی موت کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو حرارتی موت کا نظریہ ہے 1850 کے اشرہ میں ولیم تھامسن نے یہ نظریہ پیش کیا تھا. ولیم تھامسن کا نظریہ جو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کے اندر حرارت موجود ہے، لیکن یہ حرارت خرچ ہوتی جا رہی ہے اور خرچ ہوتے ہوتے کم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جس وقت یہ صرف ہو کر خرچ ہو کر آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ حرارت جو ہے منفی کی طرف چلی جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ منفی کی طرف اپنا سفر شروع کر دے گی. ابھی تو یہ مثبت کی طرف ہے لیکن منفی کی طرف چلی جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ مطلق صفر کے انتہائی قریب پہنچ جائے گی. مطلق صفر پر سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ کبھی بھی درجہ حرارت نہیں پہنچ سکتا، لیکن مطلق صفر کے قریب پہنچ سکتا ہے. مطلق صفر جو ہے نا وہ کہتے ہیں -273.15 درجے سینٹی گریڈ کو. درجہ حرارت جو ہمارا ہے جس وقت وہ -273 درجے اور .15 دقیقے وہ اتنا ہو جائے گا تو یہ مطلق صفر کا پوائنٹ ہے. اور سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر امکان نہیں ہے کہ درجہ حرارت کبھی بھی پہنچے، لیکن اسے قریب ضرور پہنچ سکتا ہے. تو اگر یہ حرارت جو صرف ہو رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے، یہ اسی طرح خرچ ہوتی رہتی ہے تو یہ مطلق صفر کے قریب درجہ حرارت پہنچ جائے گا. اور جس وقت مطلق صفر کے قریب درجہ حرارت پہنچ جائے گا تو پھر حرکت اور حیات ان دونوں کی حفاظت ممکن نہیں رہے گی اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس کو ہیٹ ڈیتھ کا نظریہ کہا جاتا ہے، اور یہ نظریہ تسلیم کرتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. دوسرا نظریہ جو ہے وہ ہے بگ فریز کا نظریہ، جس کو ہم سخت انجماد کہہ سکتے ہیں. یہ نظریہ جو ہے نا یہ بھی حرارتی موت کے نظریے کے قریب ہی ہے. حرارتی موت والا جو نظریہ تھا ہیٹ ڈیتھ والا، اس میں ہم نے کیا کہا کہ حرارت آہستہ ختم ہو رہی ہے،
اور کیوں ختم ہو رہی ہے؟ خرچ ہو کے ختم ہو رہی ہے، صرف ہوتی جا رہی ہے، اس لیے وہ ختم ہو رہی ہے۔ لیکن جو بگ فریز کا نظریہ ہے، سخت انجماد کا نظریہ ہے، تو اس کو کولڈ ڈیتھ بھی کہتے ہیں، ٹھنڈی موت کا نظریہ۔ تو اس کا حاصل جو ہے نا، یہ بھی اس کے قریب ہے، اس میں بھی ہے یہی کہ حرارت کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کی حرارت کے کم ہونے کی وجہ جو ہے وہاں پر یہ تھی کہ خرچ ہو کے کم ہو رہی ہے۔ لیکن ہیٹ، یہ جو بگ فریز کا یا کولڈ ڈیتھ کا نظریہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ حرارت کم تو ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ صرف ہونے کی وجہ سے کم نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کائنات کے انتہائی پھیلاؤ کی وجہ سے کائنات پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ حرارت جتنی تھی پہلے دن، آج بھی اتنی ہے پوری کائنات میں۔ پہلے وہ تھوڑی جگہ میں تھی، اب وہ پھیلتی جا رہی ہے، تو جتنا وہ پھیلتی جائے گی، حرارت تو اتنی ہے، وہ تو بڑی نہیں ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ہلکی ہوتی جائے گی، ہلکی ہوتی جائے گی۔ جتنا اس کو پھیلانا زیادہ ہوتا جائے گا، وہ ہلکی ہوتی جائے گی۔ تو اس طرح وہ ہلکی ہوتے 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 کائنات پھیلتی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو ہاتھوں سے بنایا اور ہم ان کو وسعت دیے جا رہے ہیں۔ تو کائنات کا پھیلاؤ جو ہے یہ مسلسل، یہ اب ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ جس وقت قرآن حکیم نے یہ حقیقت واضح کی تھی نا کہ اِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، اس وقت سائنس یہ نہیں مانتی تھی کہ کائنات کے اندر مزید پھیلاؤ ہو رہا ہے، اس وقت یہ سائنس نہیں مانتی تھی، لیکن اب سائنس ماننے پہ مجبور ہو رہی ہے کہ ساری کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں، ہر چیز پھیلتی جا رہی ہے اور چیزوں کا آپس میں جو ہے وہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بگ فریز یا کولڈ ڈیتھ، اس نظریے کا حاصل یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اتنی زیادہ پھیلتی جائے گی کہ ہماری حرارت جو ہے وہ منفی کی طرف سفر شروع کر دے گی، اور پھر وہ منفی کی طرف سے سفر کرتے ہوئے دوبارہ جو ہے وہ اسی چیز پہ پہنچ جائے گی کہ جہاں پر حیات اور حرکت وہ ممکن نہیں رہے گی، اور پھر یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس نظریہ کے پیش کرنے والے، ان کا کہنا یہ ہے کہ کائنات کی جو کثافت ہے، تو اگر وہ مون ایٹامک ہائیڈروجن، اس کے تقریباً 5 ایٹم ایک کیوبک میٹر میں، کیوبک میٹر اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر طرف سے 1 میٹر ہو، ادھر سے بھی 1 میٹر ہو، ادھر سے بھی 1 میٹر ہو، ادھر سے بھی، ہر طرف سے چوڑائی، اونچائی، لمبائی سب 1 میٹر، اس کو کیوبک میٹر کہتے ہیں۔ تو کائناتی مادہ جو ہے وہ 1 کیوبک میٹر کے اندر اس کی مقدار، پوری سارے کائناتی مقدار، مادے کی مقدار اگر لی جائے مکس کر کے، تو اس کے اندر اگر مون ایٹامک ہائیڈروجن کے 5 ایٹم 1 کیوبک میٹر کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس کو کہیں گے کہ یہ اتنی مقدار ہے کہ جو کائنات کے آپس میں جو ربط ہے اور ایک دوسرے سے کشش ہے، تو اس کو یہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہے گا۔ لیکن اگر اس سے زیادہ جو ہے وہ ہو جائے کثافت، تو پھر کائنات سکڑنا شروع ہو جائے گی، یہ چیزیں ایک دوسرے کو کھینچنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اس سے کثافت کم ثابت ہوتی ہے، تو کثافت اگر کم ثابت ہوتی ہے 5 جو ہے وہ ایٹم سے فی کیوبک میٹر، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ کائنات مسلسل پھیلتی ہی جائے گی۔ اور یہ 5 جو ہے یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک جو تحقیق ہے نا، تو صرف 0.2 کیوبک میٹر ہے، 0.2 ایٹم فی کیوبک میٹر ہے، اور 0.2 سے 5 تک پہنچتے ہوئے یہ کئی گنا زیادہ ہو تو تب جو ہے یہ 5 تک پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر 5 سے کم رہتی ہے نا، تو پھر کائنات کا پھیلاؤ جاری رہے گا، اور جب یہ جاری رہے گا تو پھر حرارت اتنی کم ہو جائے گی کہ حرکت اور حیات ممکن نہیں رہے گی، اور کائنات کی موت ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اچھا جی،
इसके बाद एक तीसरा नज़रिया जो है वो है बिग रिप का नज़रिया, जिसको हम बड़े इंतशार का नज़रिया कह सकते हैं। ये नज़रिया जो है 2003 ईस्वी में रॉबर्ट कॉल्डवेल की क़यादत में अमेरिकी साइंसदानों के एक ग्रुप ने पेश किया। उनका कहना यह है कि कायनात मुसलसल जो वुसअत पजीर है, मुसलसल जो ये फैलती जा रही है, तो ये फैलते फैलते इस कदर फैल जाएगी एक वक़्त में कि सारी कायनात, उस सितारे, कहकशाएँ और हत्ता के एटमी ज़र्रे वो तक भी जो है वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, मुंतशिर होते जाएंगे। तो काबिल मुशाहिदा कायनात वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, क्योंकि बाकी वो काबिल मुशाहिदा हिस्से से बाहर निकलती जाएगी, दूर होती जाएगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दूरी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो जो कश्श सिकल है या मिकनातीसियत है, जो कि चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ रब्त बना रही है, वो ख़त्म हो जाएगी और ये चीज़ें जो है ना वो फिर उससे आज़ाद होके वो मुंतशिर हो जाएंगी और एक दूसरे से टकराएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा जी, इस नज़रिया के जो मुसन्निफीन हैं वो कहते हैं कि इसका इम्कान आज से 22 बिलियन साल बाद होगा, और वो कहते हैं कि कायनात का जिस वक्त इख्तिताम होगा तो उससे 60 मिलियन साल पहले कश्श सिकल जो है वो इतनी कम हो चुकी होगी कि हमारी जो कहकशां है उसको मिल्की वे कहते हैं, और दीगर जो कहकशाएँ हैं तो वो सारी एक दूसरे के से ऊपर उनका काबू जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो मुंतशिर होनी शुरू हो जाएंगी। और कायनात के इख्तिताम से तकरीबन 3 महीने कबल जो ये निज़ाम शमसी है तो ये भी कश्श सिकल से आज़ाद हो जाएगा, और जो बिल्कुल आखिरी मिनट होंगे जिस वक्त कायनात बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होगी तो उस वक्त सारे सितारे, सियारे वगैरह वो भी बिखर जाएंगे, और हत्ता कि जिस वक्त क़यामत का लम्हा बनेगा, इस साइंसी क़यामत का लम्हा, तो उस वक्त ये होगा कि उससे चंद लम्हे पहले या एक लम्हा कबल एटम तक भी जो है वो तबाह हो जाएंगे, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो बहरहाल ये बड़े इंतशार का नज़रिया या बिग रिप का नज़रिया। अब इस हवाला से हम एक आखिरी नज़रिए पर बात करते हैं जो दौरे हाज़र में सबसे मकबूल तरीन नज़रिया है। पहले ये बात हो चुकी है कि कायनात की कसाफत जो है, अगर वो मोन एटॉमिक हाइड्रोजन के 5 एटम से ज़्यादा साबित होती है तो फिर एक वक़्त ऐसा आ सकता है कि ये जो कायनात की वुसअत हो रही है तो ये कसाफत उसको वापस सुकड़ने पर मजबूर कर देगी। फिर जिस वक्त ये आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ने पर मजबूर करेगी तो ये इतना मजबूर करेगी कि सारी कायनात का मादा जो है वो एक ब्लैक होल के अंदर जो है, जिनको स्याह शिगाफ कहते हैं, तो उनके अंदर जो है वो स्याह शिगाफों के अंदर ये सारा कायनात का मादा आ गिरेगा, और फिर सारे ब्लैक होल जो हैं वो एक बड़े ब्लैक होल के अंदर, जिसको बिग क्रंच का नाम दिया गया है, तो ये बड़ी पामाली, तो उसके अंदर ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। कायनाती कसाफत मैंने जैसा कि पहले बताया कि अभी 0.2 एटम जो है वो करार दी जा रही है, लेकिन जिस दौरे हाज़र में जो ब्लैक होल्स दरियाफ्त हुए हैं उनके अंदर कितना मादा है, उसकी कसाफत कितनी ज़्यादा है, इसका भी कोई पता नहीं, और इम्कान यह है कि उसकी कसाफत इंतहाई ज़्यादा है, इंतहा दर्जे की, और अगर वो इतनी साबित होती है कि वो 5 एटम से बढ़ जाती है तो फिर ये बिग रिप जो है, बिग क्रंच जो है, बड़ी पामाली, तो ये इसका इम्कान बन जाता है कि कायनात सिमटना शुरू हो जाएगी किसी वक्त में, और एक दूसरे से जो है वो पहले ब्लैक होल्स में गिरेगी और फिर सारे ब्लैक होल्स इकट्ठे एक बड़े जो है ना वो ब्लैक होल में जाके इकट्ठे गिरेंगे। और ये नज़रिया फिर आगे एक दूसरी बात करता है कि जिस वक्त ये सारे एक मुतहिदा ब्लैक होल के अंदर ये सारी कायनात का मादा आ गिरेगा तो फिर एक दोबारा धमाका होगा, दोबारा फैलाव होगा, फिर वो इन्फिजार अजीम बिग बैंग थ्योरी जो पहले कही जाती है कि कायनात जिससे बनी है
تو یہ دوبارہ ایک دفعہ ہو جائے گا، تو گویا کہ دوبارہ کائنات وجود میں آ جائے گی۔ تو گویا کہ یہ نظریہ جو کہ دور حاضر میں سب سے زیادہ مقبول ہے، تو یہ نظریہ یہ بتلا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ قیامت ممکن ہے، بلکہ قیامت کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کائنات کے بننے کا امکان بھی موجود ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بعد میں جو ہے وہ اللہ رب العزت جنت اور جہنم وغیرہ وہ نظام جو ہے وہ سارا سامنے کریں گے، وہ قائم کریں گے، لیکن بہرحال یہ سائنس بھی دور حاضر میں دوبارہ حیات اور دوبارہ سب کچھ قائم ہونا اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہاں تک جو ہم نے بات کی تو وہ ہم نے یہاں عقلی لحاظ سے بھی دوبارہ حیات کا ممکن ہونا اور سائنسی لحاظ سے بھی کائنات کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ کائنات کا وجود میں آنا، تو یہ چیزیں ہم ان کا امکان جو ہے وہ اب تک ہم اس کے اوپر بات کر چکے۔ اب لیکن معاملہ صرف امکان کی حد تک ہو تو اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ امکان سے بڑھ کر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ یقینی چیز ہے کہ آخرت قائم ہونی ہی ہونی ہے، آخرت ناگزیر ہے، انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم نے اس کی طرف آنا ہے۔ اچھا، وہ جو سائنسی نظریہ میں نے ذکر کیا ہے، سائنسی نظریات، تو ان کے حوالے سے ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامی نقطۂ نظر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت قائم کریں گے۔ اب وہ اللہ رب العزت قیامت قائم کرنے کے لیے جس طرح یہ سائنسی اسباب سامنے کیے جا رہے ہیں مختلف نظریات کی شکل میں، تو ہو سکتا ہے علت و معلول کے کسی انداز میں اللہ رب العزت اس طرح کا کوئی انداز اختیار فرمائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ چونکہ فوکل اسباب سب کچھ کرنے پر قادر ہیں، تو ایسا علت و معلول کا کوئی سلسلہ بنائے بغیر بھی جب چاہے اللہ ختم کر دیں، تو یہ کائنات اللہ رب العزت کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم نے اس طرف آنا ہے کہ ایک دوبارہ حیات، ایک دوبارہ زندگی وہ انتہائی ضروری ہے، وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ممکن ہے بلکہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں وہ چیز پہلے مد نظر رکھنی ہوگی کہ جو ہم پہلے دن ذکر کر چکے کہ وجود باری تعالی، اس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے کہ خالق موجود ہے، اس کو ہم اس میں لیں گے تو پھر یہ چیز ثابت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اس کو میں دو حوالوں سے ذکر کروں گا۔ ایک حوالہ ہے معاشرتی امن کا حوالہ۔ کوئی بھی باشعور آدمی، اس سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ معاشرے کے اندر امن ہونا چاہیے یا فساد ہونا چاہیے، تو کیا جواب ہوگا؟ امن ہونا چاہیے۔ ساری باشعور سے ماشاء اللہ صحیح، اللہ اکبر۔ کوئی بھی باشعور آدمی یہ نہیں کہے گا کہ معاشرے کے اندر فساد ہونا چاہیے، ڈکیتی ہونی چاہیے، راہزنی ہونی چاہیے، قتل و غارت گری ہونی چاہیے۔ اس کو کوئی بھی باشعور جو ہے وہ پسند نہیں کرے گا، بلکہ ہر ایک کی رائے یہی ہوگی کہ نہیں، معاشرے کے اندر امن قائم ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، بات تو پوری کرنی ہے۔ اچھا جی، اب یہ معاشرے کے اندر جو امن قائم کرنا ہے، تو آخرت کے تصور کو اگر ہم نکال دیتے ہیں تو کیا یہ امن قائم ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر ایک بندہ، اس کو پتہ ہے بس یہی میں نے زندگی گزارنی ہے، یہ دنیا کی زندگی، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، تو وہ چھین کے اس کو ٹھیک ٹھاک مقدار میں جو ہے وہ دنیا کی دولتیں ملتی ہیں، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ محنت کر کے تنگی کی حالت میں گزارا کرے؟ وہ تو چھینے گا لوگوں سے، اس کو آخرت کا تو ڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک آخرت ہی کا خدشہ تو ایسا ہے کہ جو انسانوں کو امن کے اندر جو ہے وہ رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ نہیں تو اگر یہ نظریہ جو ہے آخرت والا یہ ختم ہو جائے تو پھر تو ہر انسان جو ہے وہ شتر بے مہار ہو جائے، ہر ایک جو ہے وہ چھیننے کی طرف آ جائے، راہزنیوں کی طرف آ جائے، ڈکیتیوں کی طرف آ جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ موجود ہیں، جو کہ ہم پہلے دن ثابت کر چکے ہیں، اللہ رب العزت کا وجود ہے، تو جب ہر باشعور یہ چاہتا ہے کہ امن ہونا چاہیے، تو کیا وہ خالق جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا؟ تو اس خالق نے اس امن کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ آخرت کا تصور دیا ہے، اور یہ صرف تصور نہیں، ایک حقیقت ہے کہ جو بعد میں سمجھیں، فی الوقت ایک تصور ہے اور یہ ایک حقیقت بن کے سامنے آئے گا۔
اور دوسری چیز جس کے حوالے سے ہم آخری چیز جس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے نیکی اور بدی کی کیا سزا یا جزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. اگر کوئی بندہ نیک ہے تو اس کو نیک اعمال کا بدلہ ملنا چاہیے نا, اور اگر کوئی برا ہے تو اس کو اس کی برائی کا بھی نا. دنیا کے اندر کتنے لوگ کتنے بڑے ظلم کر رہے ہیں, اور بدبختوں کو کیا کبھی بھی کوئی سزا نہ ملے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ان کو سزا ملنی چاہیے, جو برائیاں کر رہے ہیں, جرم کر رہے ہیں, ان کو سزا تو ملنی چاہیے. دنیا کے اندر تو نہیں ملتی ہے ہر ایک کو. دنیا کے اندر سارے نیک عمل کرنے والوں کو جزا بھی نہیں ملتی ہے, دنیا کے اندر سارے برے عمل کرنے والوں کو سزا بھی نہیں ملتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو جزا ملنا تو بیچاروں کی دور کی بات ہے, وہ ساری زندگی پریشانیوں کے اندر ہی گزار دیتے ہیں, اور دوسری طرف برے عمل کرنے والے کو سزا ملنے کی تو دور کی بات ہے, وہ عیاشیوں کے اندر ساری زندگی گزار دیتا ہے. تو جب انسان, کوئی بھی باشعور انسان بھی جب یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انتظام جزا اور سزا کا ہونا چاہیے, اور دنیا کے اندر تو جزا اور سزا کا نظام مکمل ایسا کہ جو ہر ایک کو جزا دے, ہر نیک کو جزا دے, ہر بد کو سزا دے, ایسا نظام دنیا میں تو ناممکن ہے, نہ موجود ہے, کیونکہ دنیا کے اندر ہمارے اختیار میں معاملات رکھے گئے ہیں. دنیا کے نظام کو ہمارے اختیار میں دیا گیا نا, تو ہمارا اختیار اتنا وسیع نہیں ہے کہ ہم پوری کائنات کے ہر مجرم کو ضرور سزا دے سکیں, بلکہ ہمیں تو بہت سارے مجرموں کا پتہ بھی نہیں چل سکتا ہے, اور ہر نیک کو ضرور جزا دے سکیں. یہ انسانوں کے اختیار کی بات ہی نہیں ہے, انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے, اور دنیا کا نظام تو انسانوں نے چلانا ہے. تو اس میں تو جب یہ ممکن ہی نہیں ہے, تو جب ہر باشعور چاہتا ہے کہ نیکی کا بھی بدلہ ملنا چاہیے, جرم کا بھی بدلہ ملنا چاہیے, اس کی سزا ملنی چاہیے, تو پھر خالق بھی تو یہی چاہے گا. تو خالق جب موجود ہے تو اس خالق نے یقیناً یہ انتظام کیا ہے, اور وہ انتظام آخرت کی شکل میں ہے. تو اس لیے آخرت صرف ممکن ہی نہیں ہے بلکہ انتہائی ناگزیر ہے, انتہائی ضروری ہے. اگر آخرت نہ ہو تو ایک تو معاشرے کے اندر کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا, اور دوسرا یہ کہ کوئی جزا و سزا کا مکمل نظام جو ہے وہ کبھی بھی سامنے نہیں آ سکتا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم آخرت کو تسلیم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.